دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے سوا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ لِمَن يَشَاءُ، یہ قید لگا دیے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے، کیٹاگوریکلی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دے دے۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا کسی مومن کی، یعنی جس نے جان بوجھ کے کیا۔ اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آلریڈی آیات بھی گزر چکی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے مومن کو قتل کیا اس کی جزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، اور وہ اتنا کریٹیکل ٹاپک تھا، اس میں میں نے پھر ویڈیو ڈیٹیل سے ریکارڈنگ کروائی تھی، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، قتل ناحق، اس حوالے سے اس میں نے ساری احادیث ڈسکس کی تھی، آج بہال نہیں کہ اس کی طرف جاؤں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں چونکہ مضارع کا صیغہ ہے، تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ یہی آیت آئی تھی سورہ النساء کی آیت نمبر 48 بھی، اس میں شروع کے الفاظ تو یہی تھے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اس کے ساتھ آگے الفاظ کیا تھے؟ ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا جھوٹ ہے جو اپنے رب پہ باندھ دیا۔ باقی شروع کے الفاظ وہی تھے۔ تو وہ آیت جب آئی تھی تو میں نے مسلسل 3 قرآن کلاسز صرف ایک آیت پہ لگائی تھی، 71، 72 اور 73، اور آج چل رہی ہے 83، اور اس کی جتنی نیٹی گریٹیز تھیں وہ میں نے ڈسکس کی تھی، اس کے پھر کلپس بھی بنے اور الحمدللہ ملینز آف پیپل تک پہنچے جو یہ وسوسے دیتے ہیں، جو دھوکے دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب شرک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کا استاد تو شیطان ہے، اور وہ وہاں سے لا کے بہانے پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جی یہ بھی اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے۔ تو جتنے بہانے تھے، اشکالات، وہ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے، اور اس میں سے بھی جو ایک کریٹیکل پورشن تھا آلموسٹ 40 منٹ کا، توحید سے متعلق 10 اشکالات۔ اشکال عربی میں کہتے ہیں، جس طرح آپ اردو میں کہہ لیں چیز کا مبہم ہو جانا یا ایمبیگوٹی، پتہ نہ چلے کہ یہ ہے یہ، حالانکہ وہ ہوتی واضح ہے لیکن وہ ایسا الجھاتے ہیں۔ اس میں مثلا میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر امی سے روٹی نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں۔ اندازہ کریں، ایک عام آدمی سوچتے ہیں یار واقعی یہ تو اس طرح، حالانکہ پھر اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں ظاہری اسباب کو تو اللہ نے ویسے الگ کیا ہے۔ وہ اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا، بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو بنایا، اور پھر اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا، اور اس کا قرآن میں حکم دے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ وہاں تو مدد مانگنے کا حکم ہے، وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن جو دعا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ والی جو مدد ہے نا، یہ خاص اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے اس کو عبادت کے طور پہ۔ اس پہ چونکہ بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن کی ہے، یہاں پہ میں سکپ کر رہا ہوں۔ ویسے تو جب بھی توحید پہ آیات آتی ہیں تو دل تو کرتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور لگایا جائے، اور جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں گھس کے شرک کو عام کیا ان کو مزید ننگا کیا جائے، لیکن میں نے آلریڈی اس وقت اتنی تسلی کی تھی۔ ظاہر 3 کلاسیں ریکارڈ ہوئی ہیں تو ایک نشست میں نہیں ہوئی، 3 ہفتوں میں ہوئی ہیں،
اور وہ ایک ایک کلاس کے لیے پورے ہفتے کی ورکنگ ہوتی ہے کہ تاکہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جو سکپ ہو جائے اس میں. لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کریں. میرے بھائی جہاں پر 11ویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے 1100 صفحوں کی کتاب لکھی جائے تو سر ہمیں 11 گھنٹے تو دیں نا کہ ہم اس کا جواب دیں. ایسے وسوسے انہوں نے چھوڑے میں, ایسے ایسے چوہے چھوڑے میں. تو وہ پھر میں نے ڈیٹیل سے اس پر ڈسکشن کی تھی, آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا, یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو, فیمیل دیویوں کو. مؤنس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے. اچھا اب ان کے جو نام بھی تھے نا سارے وہ فیمیلز والے تھے. لات, منات, عزا, جو انہوں نے بتوں کی اور دیویاں جو بنائی تھی فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی. تو فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فیمیل, وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ یہ عورتوں کے ناموں والی انہوں نے دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مُرِيدًا, شیطانا مریدا, اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان سرکش کو. ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا. اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے نا, پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ ہے. انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دیا ہے کہ یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شیطان سرکش کی. تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا یعبدون, یہ ہے یدعون. یدعو کہتے ہیں پکارنے کو, دعا, پکارنا, ندا کرنا. اب ظاہر ہے کہ یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں نا ان کا تو کام ہی سارا پکار پہ چل رہا ہے. تو انہوں نے ترجمے بھی ایسی ڈنڈی مار دی کہ لکھ دیا عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں. لیکن اگر یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے کہ یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطان کو, تو اس کے دماغ میں کہیں آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے. تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ یہ میں جو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد کہہ رہا ہوں, یہ تو میں اللہ کے مقابلے پہ ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں. اور ان ہستیوں نے کہیں یہ نہیں کہا. آج جیزس کرائسٹ کے نام پہ اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کریں کہ اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب زیادہ انہیں کنڈیم کیا جاتا توحید کے حوالے سے. اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور ہمارے وہ جو درد جو ہمارا ہے توحید کے حوالے سے وہ بچتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ان کی تعلیمات نہیں ہیں. اللہ نے تو یہاں تک ان کو ڈیفینڈ کیا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا اپنے فالوور سے, اعبدوا اللہ ربی و ربکم, عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ, بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم. وما للظالمین من انصار, اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کشا مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہیں, ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی. تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہیں, انہوں نے کہیں یہ تعلیمات نہیں دیں کہ انہیں پکارا جائے. ان کو تو چھوڑ دیں. یہ آپ کے دور حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. ان کے تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اعانت اور استعانت کی شرعی حیثیت, جس پہ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کو شرک کہا. اس کی وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرات ان کے مخالف ہو گئے. اور پھر انہوں نے وہ جو دعائیہ نظم کہی, سب کا داتا ہے تو, سب کو دیتا ہے تو, اور وہ سارے الفاظ جو بریلوی مکتب فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے تھے, انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا, داتا, حاجت روا اپنے شعروں میں سارے وہ اللہ کے ساتھ منسوب کر کے نے ان کی پوری برین واشنگ کی. ہمارے شعیب بھائی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ, وہ لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھی ہے.
سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو. تو اس کے باوجود ان کو مرے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں، بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے ہیں، حق نصیر یا نصیر، اور پتہ نہیں المدد، پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے. اس ماڈرن دور میں 11 سال کے اندر ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیے ہیں جس کے وہ خلاف پوری زندگی بولتے رہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوب ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے، خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے. مثلا شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہے. توحید کا وہ آپ سمجھ لیں کہ سر چشمہ ہے، اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے اقتباسات تھے نا، وہ پیر نصیر الدین صاحب نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی، الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کے موتی. یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر نصیر الدین صاحب نے. ایک تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے وہ سارے لیے، اس کے بعد جو انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کی، جو میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی صوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کنڈیم نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا. اور انہوں نے کہا میں خود اس مسند پہ بیٹھا ہوں. یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی، تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے. وہ کہتے ہیں میں سب سے مضبوط گتی پہ بیٹھوں، میں تو کسی کو مشکل نہیں دور کر سکتا. اور انہوں نے کہا تو جو کو کر سکتے آئے جو اور دکھائے بن لیں گے. اچھا یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا کہ ہے کوئی بابا لے کے آؤ کر کے دسے، کہتے ہیں توہین کر رہا ہے، تو وہ تو انہوں نے خود کہا ہے کہ آؤ کر کے دسو. چونکہ وہ بڑی ایک پرسنالٹی تھے، اس لیے لوگ دبے الفاظ میں تو بولتے رہے لیکن اس طرح کھل کے سامنے نہیں آئے. بہرحال انہوں نے اپنا جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا. شرک کے حوالے سے جو انہوں نے شرک کو ڈیمیج کرنا تھا اور توحید کو اسٹیبلش کرنا تھا، کافی حد تک انہوں نے معاملات کر دیے الحمدللہ. تو یہ شیطان کو پکار رہے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں انہوں نے عبادت ترجمہ کیا. اسی طریقے سے وہ سورہ الجن میں آیت آتی ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد خالص اللہ کے لیے ہے، مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. وہاں پہ بھی نہ بریلویوں نے ترجمہ یہی کیا ہے، مسجدیں خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اب مجھے بتائیں عبادت تو کوئی بھی نہیں کر رہا، ویسے تو پکارنا بھی عبادت ہے، لیکن عام بندے کو عبادت سے فوراً ذہن میں آتا ہے نماز، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے. ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی تینوں میں حدیث موجود ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیں ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین آیا، دعا کا ذکر ساتھ یہ ہے کہ اگرچہ عبادت تھی نستعین بھی، لیکن اسے علیحدہ سے مینشن کیا کہ اس میں اگر کسی کو وہم بھی آئے نا تو وہ نکل جائے. اچھا عبادت میں تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قربانی، صدقہ سب آتا ہے. اس سب کو اللہ نے نعبدو کے ساتھ ایلبریٹ نہیں کیا، ایک چیز کو نکال کے علیحدہ کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. و ایاک نستعین کی کوئی ضرورت نہیں تھی نعبدو کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ نعبدو میں کیا دعا نہیں آتی؟ سورہ فاتحہ خود دعا ہے، سجدہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب آتا ہے. لیکن اللہ نے ایک چیز کو الگ نکال کے ذکر کر دیا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کم میں دیش پیڑا ہے، اور وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے نا سنت اذکار اور دعائیں ایک کتاب میں جمع کی ہیں، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ٹھیک ہے، کیونکہ نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ ہے کہ صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، مدد نہیں. صرف مدد میں تو پھر وہ دھوکہ دیں گے جی وہ ہم نے وزن اٹھانا ہو تو کسی کو بلاتے نہیں مدد کے لیے.
وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. عبادت، دعا. اب نبی اسلام نے جب یہ فرمایا نا الدعاء هو العبادہ، تو اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ المؤمن کی، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، سٹارٹ پہلے اس سے ہوا، آپ نے وہ پہلا حصہ پڑھا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کریں گے نا میری اس عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے آر محسوس کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اللہم اجرنا من النار.